رہا دوسرا مسئلہ مسجد اقصی کا، وہ مسئلہ صرف فلسطین والوں کا مسئلہ نہیں ہے، وہ انٹرنیشنل مسلمانوں کا مسئلہ ہے۔ کیوں؟ کیونکہ مسجد اقصی وہ صرف فلسطین والوں کی پراپرٹی نہیں، وہ پوری امت کی پراپرٹی ہے، وہ پوری امت کی پراپرٹی ہے، وہ پورے مسلمانوں کی پراپرٹی ہے۔ اس کی عزت کی حفاظت، اس کے تقدس کی حفاظت کی ذمہ داری پورے عالم کے مسلمانوں کی۔ ہمیں کوئی مسئلہ نہیں اگر عرب اس کو اٹھا کر چلاتا ہے، اگر فلسطین والے اس کو اٹھا کر حفاظت کے ساتھ چلاتے ہیں، اگر مصر والے، لبنان والے، اردن والے، کسی بھی دوسرے علاقے کی کوئی بھی ملک فلسطین مسجد اقصی کے اس حصے کو اٹھا کر اپنے کنٹرول میں لے اور اس کی عزت کی حفاظت کرے، ہمیں کوئی مسئلہ نہیں۔ ہمیں بس اپنا مسئلہ حل ہو گیا کہ اس کی عزت کی حفاظت ہو گئی۔ ہمیں ایشو اس بات پر ہے کہ اس زمین کی جسے بیت المقدس کہتے ہیں بے عزتی کی جا رہی ہے، توہین کی جا رہی ہے، وہ ہمارے ایمانی جذبے کو توڑ رہا ہے، ہمارے ایمانی جذبے کو مجروح کر رہا ہے، اس لیے ہم اس کے خلاف آواز اٹھاتے ہیں۔ تو یہ دو مسئلے الگ الگ آپ سمجھ لیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ میں یہ بات اس لیے آج دہرا رہا ہوں کہ بات سے بات نکل گئی۔ بعض اسکالرز کو میں دیکھ رہا ہوں، بعض اسکالرز کو میں دیکھ رہا ہوں جو یوٹیوب پر ویڈیوز ڈال کر اس پورے نریٹو کو بدلا رہے ہیں۔ ہم آواز اٹھاتے ہیں کہ عرب جو کچھ کر سکتے تھے اس زمانے میں وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں، وہ کچھ بھی نہیں کر رہے ہیں۔ ہم عربوں کی اس مجرمانہ خاموشی پر مذمت کرتے ہیں۔ ہم عرب جو کر سکتے تھے وہ کچھ نہیں کر رہے ہیں، اور الٹا کرنے والوں کے خلاف بعض نام نہاد مولویوں کو انہوں نے ابھار کر کرنے والوں کے خلاف یہ پروپیگنڈا کرنا شروع کیا ہے کہ یہ گروپ انہی کی پالتو جماعت ہے، یہ گروپ وہی وہ اپنے لوگ ہیں، انہوں نے حملہ کر کر غلطی کی۔ تو پورے عالم اسلام میں جو ایک نیریٹو ڈیولپ ہو رہا ہے، اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے اور ناجائز طور پر ایک نیریٹو کو لانے کے لیے ہمارے بعض مدخلیت زدہ سلفی اسکالرز کو میں دیکھ رہا ہوں جو اس قسم کا پروپیگنڈا اپنے ممبروں سے کر رہے ہیں، اپنے محرابوں سے کر رہے ہیں، اور انہیں اس بات کا کچھ بھی احساس نہیں ہو رہا۔ یہ بہت گہرا موضوع ہے، میں اس پر بولوں گا تو مجھے بہت کچھ بولنا پڑ جائے گا۔ میں سوچ رہا تھا کہ اس موضوع پر گفتگو ہونی چاہیے۔ ایک مولوی صاحب خوارج کے متعلق بیان دے رہے ہیں، ایک حافظ صاحب، اور خوارج کے بارے میں بیان دیتے ہوئے بیچ میں یہ بات ٹھوس رہے ہیں کہ جو حملہ کر رہے ہیں یہ غلط کر رہے ہیں، یہ جو حملہ کر رہے ہیں یہ غلط ہو رہا ہے۔ بات حملہ تو آج نہیں ہوا، 70 سالوں سے حملے ہو رہے ہیں، 70 سالوں سے ماں اور بچوں پر حملے ہو رہے ہیں۔ اس وقت ان اسکالرز کے منہ بند تھے، اس وقت ان اسکالرز کے زبان سے ایک لفظ نکل کر نہیں آ رہا تھا۔ جب پوری امت کے اندر بائیکاٹ کا جذبہ پیدا ہوا تو پونے کے ایک سلفی عالم ہیں، جناب نام ان کا ہے ابو زید ضمیر صاحب، وہ ان سے کسی نے مسئلے میں پوچھا کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے نہیں کرنا چاہیے، تو وہ نرم جواب دے رہے ہیں کہ نہیں، عثیمین صاحب کا فتویٰ یہ ہے کہ بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، بائیکاٹ کرنا مناسب نہیں۔ پوری دنیا کے علماء کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے، لیکن اس نیریٹو کو توڑنے کے لیے، اس نیریٹو کو کنڈم کرنے کے لیے ممبروں پر بیٹھ کر کوئی کہتا ہے یہ گروپ جو ہے اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، کوئی کہتا ہے یہ کتاب پڑھ لیں، اس کتابچے میں پورا لکھا ہوا۔ ایک صاحب تھے، جناب نام ان کا تھا ابو رضوان محمدی صاحب، ایک سلفی اسکالرز ہیں، انہوں نے کتابچہ ہاتھ میں اٹھا کر ممبر پر بیٹھ کر بتا رہے ہیں کہ یہ خود ملیٹنٹ گروپ یہ اسرائیل کا بنایا ہوا ہے، یہ اسی کا پالتو ہے۔ یہ کیا نیریٹو آپ امت کو دے رہے ہیں؟ امت جڑ رہی ہے، امت مسجد اقصی کی بنیاد پر اکٹھا ہو رہی ہے، اور آپ ایک ایسا نیریٹو، ایک ایسا بیانیہ، ایک ایسی فکر لوگوں کو دے رہے ہیں جس سے امت کا شیرازہ مزید ٹوٹے گا۔ ہزار قربانیوں کے بعد کہیں جا کر امت جڑتی ہے کسی مسئلے میں، آپ کو اتنا بھی نہیں بھایا،
آپ کو اتنی بات بھی پسند نہیں آئی، دھڑا دھڑ ویڈیوز ریلیز کر رہے ہیں کہ جو کر رہے ہیں وہ غلط کر رہے ہیں۔ اللہ نے فرمایا لا تقتلوا انفسکم، اپنے آپ کو موت کے منہ میں نہ ڈالو، یہ لوگ حملہ کر کر خود کو موت کے منہ میں ڈال رہے ہیں۔ اس طرح کی آیتیں کیا بتانا چاہتے ہیں آپ؟ کیا میسج دینا چاہتے ہیں آپ امت کو؟ پوری دنیا کے علماء، پوری دنیا کے اسکالرز کہہ رہے ہیں کہ بائیکاٹ ہونا چاہیے، بائیکاٹ کا اثر پڑتا ہے۔ یہ کہتے ہیں بائیکاٹ نہیں کرنا چاہیے، ایک کسی مولانا صاحب کا کسی شیخ کا فتویٰ اٹھا کر لیا ہے، حالانکہ دوسرے فتوے موجود ہیں۔ شیخ صالح المنجد کا فتویٰ اسلام QA کے اندر موجود ہے، اور اسی طرح اللجنۃ الدائمہ کا فتویٰ موجود ہے جو کہتے ہیں کہ بائیکاٹ کرنا چاہیے۔ لیکن ہندوستان کے یہ سلفی مدخلی قسم کے لوگ اس نیریٹو کو جس میں عرب کو سیکیور کیا جاتا ہے، اور یہ جو بیانات کریں گے ممبروں پر بیٹھ کر کتابیں لہرا کر بیان کریں گے، انہیں توفیق نہیں ملتی صہیونیت کے خلاف بات کرنے کے لیے۔ یہ وہ سلفی ہیں جو عرب سے امپورٹڈ ہیں، انہیں اب عرب کے ریاض سیزن 2023 کے بارے میں منہ کھولتے ہوئے انہیں زبان کلیجہ منہ کو باہر آتا ہے۔ یہ ڈبل گیم چھوڑنا چاہیے۔ ریاض عرب کی سرزمین ہے، عرب کی سرزمین کی اہمیت، اس کی عزت وہ پورے امت کا مسئلہ ہے۔ آپ اس عرب کی سرزمین میں ریاض کے اندر سیزن 2023 کریں گے اور امریکہ کے رقاصاؤں کو، ناچنے والیوں کو بلوا کر ناچیں گے اور پورے علم غلم حرام کاریاں کریں گے، اور ادھر میرے ماؤں پر حملہ ہوگا، میرے بچوں پر حملہ ہوگا، ان کے بدن کٹ رہے ہوں گے، تم اپنی چپی سادے ہوئے بیٹھے ہوں گے، کچھ نہیں کریں گے، اور ان کے درباری مولوی یہاں ہندوستان میں بیٹھ کر عرب کی سپورٹ کرتے ہوئے اس حملے کی مذمت کریں گے۔ میں نام نہیں لوں گا، میں نام لوں گا آپ کے چنئی کے اسکالرز ایسے موجود ہیں جن کے بیانات میں نے یوٹیوب کے اندر سنے، میری تو کھوپڑی اڑ گئی۔ یہ کیا منہج دے رہے ہیں؟ یہ کیا منہج آپ دینا چاہتے ہیں امت کو کہ پوری امت جب اکٹھی ہو رہی ہے، پوری امت جب جڑ رہی ہے، آپ کہتے ہیں کہ میں اگر بولوں گا، میں اگر ایک مولوی صاحب میں اگر بولوں گا تو آپ مجھ سے لڑنے کے لیے آ جائیں گے۔ آن دا ریکارڈ باتیں ہیں یہ، آپ کیوں بول رہے ہیں؟ آپ کو بولنے کے لیے کس نے کہا؟ اگر آپ کو بولنے سے ڈر ہے، آپ کو سعودیہ کی دشمنی مول لینا پسند نہیں ہے، آپ نہ بولیں۔ آپ کیوں بول رہے ہیں؟ فلسطین کے بارے میں بات کرنی کہ آپ کے اندر جرأت نہیں ہے، آپ خاموش ہو جائیں، آپ خاموش ہو جائیں۔ ممبروں پر بیٹھ کر، یوٹیوب چینلوں پر آ کر خوارج کی فکری انحراف کا لیبل لگا کر آپ یہ کیا چورن بیچ رہے ہیں؟ آپ یہ کون سی فکر دے رہے ہیں امت کو؟ یہ سلفیت ہے آج کے ہمارے اس علاقے کی، یہ مدخلیت ہے، سلفیت نہیں ہے۔ سلفیت ہمیں معلوم ہے، سلفیت کا ہم نے مطالعہ کیا ہے، سلفیت کو میں نے بھی پڑھا ہے، سلفیت سے ہمارا اختلاف ہے، اہل حدیثوں سے ہمارا اختلاف ہے، لیکن آپ اہل حدیثوں کے پردے میں آ کر مدخلیت کا جو چورن بیچ رہے ہیں، اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے، اس کو ہم کبھی برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ مدخلیت کیا بلا ہے میں اب نہیں بیان کروں گا، کیونکہ میں تفسیر کے عنوان سے بیٹھا ہوا ہوں، کسی اور موقع پر ہم بات کریں گے۔ یہ مدخلیت کیا بلا ہے؟ ہمارے یہ عرب کے امپورٹ کیے ہوئے سلفی نام لگا کر جو مدخلیت کو اندر ٹھوس رہے ہیں، اس پر ہم کبھی بات کریں گے۔ میرے بھائیوں، میں کہہ یہ رہا ہوں کہ قرآن و سنت کو آپ فالو کرنا چاہتے ہیں، ضرور فالو کریں۔ آپ کو ائمہ اسلام سے تعلق نہیں ہے، پسند نہیں ہے، آپ ائمہ اسلام کو فالو نہ کریں، ان کی تقلید نہ کریں، وہ آپ کا مسئلہ ہے، لیکن امت کے جو کامن نیریٹو ہے اس پر آپ حملہ نہ کریں۔ میں الگ دکھوں گا، میرا بیان ریچ ہو جائے گا، میرے بہت سارے ویوز آئیں گے، میں مشہور ہو جاؤں گا، یہ سوچ کر آپ زہر نہ ٹھوسیں، آپ زہر نہ ٹھوسے۔ میں نے بیانات سنے ہیں، میں نام لے رہا ہوں جب جناب جاوید عثمان ربانی صاحب کا، آپ ان کا ویڈیو دیکھیں، فکر خوارج کا ٹائٹل انہوں نے لگایا، اور اس کے اندر جو یہودیت نوازی کی باتیں کی ہیں، کس نے کہا یہ باتیں کرنے کے لیے؟ کیوں کر رہے ہیں؟ فلسطین کے مسئلے میں آپ کی ریسرچ نہیں ہے، نہ کریں باتیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ کئی علماء ہیں جو بات نہیں کرتے، کوئی بات نہ کرے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، لیکن جب بات کر رہے ہیں
تو امت کا جو کامن نیریٹو ہے اس کو دھچکا نہیں لگنا چاہیے، وہ حق ہے، پوری امت کے علماء اس کے ساتھ کھڑے ہوئے ہیں، تو اس میں چھیڑ ڈالنے کے طور پر یہ باتیں نہیں ہونی چاہیے۔ اور میں سمجھ رہا ایک یا دو مولوی صاحب کی ایسی تقریریں ہوں گی، پچھلے 15 دنوں سے میں فالو کر رہا ہوں، پونے سے، بمبئی سے لے کر ہمارے اس بنگلور تک جتنے سلفی یوٹیوب پر ایکٹیو ہیں ان کے ویڈیوز ہم نے دیکھے۔ اس سلفی منہج کے نام پر انہوں نے یہ چورن گھسیڑا ہے اس کے اندر، اور امت کے مجموعی فکر کو توڑنے کی کوشش کی ہے، اور اس پر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا، اس پر کسی نے کچھ بھی نہیں کہا۔ تو میرے بھائیوں، یہ دو مسئلے اسی لیے میں نے الگ الگ کر کے بیان کیے ہیں، ان دونوں مسئلوں کے حوالے سے ہمارا موقف بالکل واضح ہونا چاہیے۔ میں سوچ رہا تھا اس پر ایک تفصیلی سیشن کروں، لیکن میری حالت ویسی نہیں ہے کہ میں اس کے اوپر دلائل کی بنیاد پر باتیں کروں۔ میں نے منہج آپ کو دے دیا ہے کہ یہ اصلی منہج ہے، یہ منہاج آپ فالو کریں۔ امت کی اکثریت کے پاس جو علم ہے وہ ایک دو کے پاس نہیں ہوگا۔ امت کے مجموعی علماء جس طرف کھڑے ہوئے ہیں آپ سمجھ لیں وہی اصلی منہاج ہے، وہی اصلی طریقہ ہے۔ اور ایک دو مولوی صاحبان اگر کدھر کھڑے ہوئے ہوں تو انہیں کھڑے رہنے دیں، ان سے ہمیں کوئی تعلق نہیں ہے۔ لیکن اگر وہ پبلکلی آ کر لوگوں کے اندر اس طرح کی باتیں پھیلانے کی کوشش کریں گے تو اسے کنڈم کرنا چاہیے۔ انہوں نے بھی پبلکلی یہ باتیں کی، اس لیے مجھے پبلکلی یہ باتیں کرنی پڑ رہی ہیں، ورنہ میں پبلکلی ان چیزوں کو بیان کبھی نہیں کیا ہوں۔ پچھلے 4 سالوں سے آپ نے مجھے سنا ہوگا، کسی پرسن کا نام میں نے اپنی مجلس میں نہیں لیا، یہ اس لیے لے رہا ہوں کہ یہ فکری حملہ ہے، یہ ہمارے اس پوری امت کے کامن نیریٹو پر حملہ ہے، اور یہ حملہ امت کے لیے سراسر نقصان ہوگا۔ کمنٹس میں لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ بات تو ہمیں سمجھ نہیں آئی، یہ بات نے آپ نے بڑی زبردست قسم کی بات کر دی۔ میرے بھائی، آپ کیا کر رہے ہیں؟ آپ کیا کر رہے ہیں؟ امت کے پورے علماء بے وقوف ہو گئے، امت کے پورے تنظیمیں، پورے آرگنائزیشن بے وقوف ہو گئے، اور آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ اس کا پالتو ہے، وہ اس کا پالتو ہے۔ بہرحال یہ ساری باتوں سے ہمیں بچ کر رہنا چاہیے، امت کے کامن نیریٹو کے ساتھ ہمیں کھڑا ہونا چاہیے۔ تو اس لیے یہ میں نے باتیں بیان کر دی ہیں۔ تو بنی اسرائیل کا تذکرہ چل رہا تھا، اللہ نے ان کی نعمت کو یاد دلا کر ان پر یہ حجت تمام کی ہے۔